اس محنت کو دن رات کے محنت کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں والدین کو تو مبارکبادی ہے ہی، میں ان بچوں کو بہت زیادہ مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ نے اپنے والدین کے پسینوں کو خوشی کے آنسو میں بدل دیا۔ جو مائیں یہاں آئی اور جو وہ آنسو بہا رہی تھی، کتنا پسینہ انہوں نے آپ کے لیے بہایا تھا، کتنی محنت کی تھی، اور وہ محنت آج رنگ لا کے آپ کی اچیومنٹ کو آپ کے ساتھ وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ میں ٹیرو کے اس نوجوان کو کیوں نہ شاباش دوں، کس کنڈیشن میں ٹیرو ہے، اور اس استاد کو کیوں نہ میں مرحبا کہوں، کیونکہ میرا خود بھی جائے پیدائش ٹیرو ہے، اور وہاں سے آ کر انہوں نے ٹاپ لیول کے اچیومنٹ حاصل کرے۔ ہاں، وہ دونوں بورڈ کا الگ الگ نام لے کے میں ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ سب کو بہت خلوص دل سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ خوبصورت روایت ہے، زبردست روایت ہے، ہزاروں بچوں میں سے، سینکڑوں بچوں میں سے آپ آگے ہیں، اپنے اپنی پوزیشن میں اچیومنٹ حاصل کی ہے۔ قرآن حکیم کا ارشاد ہے کہ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو آگے ہے، کسی بھی نیک کام میں آگے ہے، وہ آگے ہی آگے ہے، اور وہ اپنی منزل مقصود کے قریب تر ہے۔ پروردگار آپ کو اپنی منزل حاصل کرنے میں آپ کی مدد فرمائے۔ ہم کیوں نہ آج اس خوبصورت ادارے کے حوالے سے چند بات کریں۔ یہ کون سی روایت ہے؟ یہ اہل بیت کی روایت ہے۔ آج ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان نے ایک چھوٹا سا یہاں تعلیمی ادارہ، لوگ شاید ایسے بھی سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ کاروباری کوئی ادارہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ایک شاندار تاریخ ہے۔ یہ جا کے اس مقام سے، اس بات سے، اس حدیث پاک سے ملتی ہے، کیونکہ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان شاہ کریم الحسینی ہے، اور حسین کے خاندان سے جڑتے ہوئے علی کے خاندان سے اس کا واسطہ ہے، اور اس واسطے میں رسول کریم نے فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ علمی روایت علمی علی سے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کے شیعی اماموں کا خاصہ رہا ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدینے کے اندر اس قسم کا جو سکول انہوں نے قائم کیا تھا، اس سکول کی اچیومنٹ آپ کو معلوم ہے کیا ہے۔ اس طرف امام جعفر صادق ہیں تو ان کے سامنے 18 اس وقت کے سکول آف تھاٹس تھے، 18 سکول آف تھاٹس، جن میں سے بعد کے زمانے میں کم ہو کر اس وقت بشمول جعفری سکول آف تھاٹ کے 5 سکول آف تھاٹس اس وقت جو ہے مسلمانوں کے سکول آف تھاٹس ہیں۔ اور ان سکول آف تھاٹس میں سے امام جعفر کے سامنے 2 عظیم شخصیات نے تعلیم حاصل کی، اچیومنٹ دکھائی۔ ایک کا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک کا نام ہے امام مالک ابن انس رحمۃ اللہ علیہ، اور امام مالک کے شاگرد کا نام ہے امام شافعی۔ تو امام جعفر کا اپنا مسلک، امام ابو حنیفہ کا اپنا مسلک، امام مالک کا اپنا مسلک، امام شافعی کا اپنا مسلک۔ یہ دین اسلام کی پلورالٹی ہے، یہ جو رنگا رنگی تشریحات ہے، یہ جو اسلام اس وقت دنیا میں پھیلا ہے، یہ خاندان اہل بیت امام جعفر صادق کے گھر سے علم کی شعاعیں پھیلی ہے۔ اور یہی سلسلہ جا کر ہم فاطمی مصر کے ساتھ جب جوڑتے ہیں، ماسنون کہتا ہے، ایک ہسٹورین ہے، وہ لکھتا ہے کہ 10 سینچری فاطمیوں کی سینچری تھی۔ قاہرہ دنیا کا علمی مرکز تھا، اور اس کا اچیومنٹ، اس کا مرکز، اس کا اچیومنٹ یہ ہے کہ امام موئس نے دنیا اسلام کی پہلی یونیورسٹی الازہر بنائی، اور وہ آج الازہر دنیا اسلام کے عظیم مفتیان کرام وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں۔ کوئی عالم دنیا میں اپنے نام کے ساتھ الازہری لکھتا ہے تو اس کا مقام خود بخود نکھر کے سامنے آتا ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس کا انتظام کس کے ہاتھوں میں ہے۔ جس کے ہاتھوں میں ہے، عالم اسلام کی ایک خدمت تھی، فاطمی اماموں کی خدمت تھی۔ ہم اپنے سب کانٹیننٹ کو کیوں بھول جائیں؟ یہاں سر سید احمد خان ایک کوشش کر کے محمدن کالج کا آغاز کر کے دنیا سے رخصت ہوئے، اور یہ ذمہ داری ہز ہائنس امام مقام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کو دے دی۔ اور امام سلطان محمد شاہ اپنا دامن لے کے کبھی ڈھاکہ گئے، کبھی بھوپال گئے، کبھی لاہور کی گلیوں میں، نہ صرف عظیم رہنماؤں کی لیڈرشپ میں وہ جو ہے نا وہ خود لیڈ کرتے ہوئے چلے، بلکہ اپنی دولت کا بڑا حصہ
علی گڑھ یونیورسٹی کے لیے وقف کیا، اور آج پاکستان کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر علم کی بہاریں اس یونیورسٹی سے، فکری بلندی کی جو ہے نا معیارات اس یونیورسٹی سے جڑی ہوئی ہیں، اور پاکستان اسی کا ایک آؤٹ کم ہے۔ اور آج اب پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں تو ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان نے جو آغا خان یونیورسٹی بنائی ہے، اور اسی کے انڈر میں آج آغا خان بورڈ کے انڈر میں ہمارے نوجوانوں نے جو اچیومنٹ کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بچہ اگر آغا خان یونیورسٹی یا آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول میں داخلہ لیتا ہے، خواہ وہ میڈیکل بھی جاتا ہے، تو والدین وہ کھل اٹھتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس ادارے کا ایک معیار ہے، اس ادارے کے ساتھ برکات ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو حکمت عطا کی گئی، اللہ کسی کو حکمت سے نوازتا ہے، اور جس کو حکمت عطا کی گئی اس کو خیر کثیر عطا کیا گیا۔ اور یہ خیر کثیر وہ ظاہری دنیا کی زندگی بھی ہے، کمائی بھی ہے، علم و حکمت بھی ہے، فکری روشنی بھی ہے، اور یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں کس چیز سے؟ انسان کی فکری بلندی سے۔ اور سب سے بڑھ کے آپ کی فکری بلندی کے لیے جو کام آغا خان ہائر سیکنڈری اسکول اور آغا خان بورڈ کے تھرو، اور یقیناً دوسرے بورڈ کے اساتذہ، ان کے کارکن جو کام کر رہے ہیں، اور آج جو ہم سیلیبریٹ مل کے کر رہے ہیں، وہ تمام ادارے جو علم کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم ان سب کو آج مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو یہ زندہ روایت ہے، علمی روایت ہے۔ اب اس علمی روایت کے آپ امین ہیں، ہمارے نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، میں کیوں نہ بیٹیوں کا بھی ذکر کروں۔ ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان نے ہماری بیٹیوں کو کہاں سے لا کے کہاں کھڑا کیا۔ میں نے کچھ دن پہلے بھی کسی پروگرام میں یہ بات کی تھی۔ کس اسٹریٹجی کے تحت، ویژن کے تحت ہز ہائنس پرنس کریم آغا خان ہمارے علاقوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہمارے بیٹوں کو علمی لحاظ سے آگے لاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ 1983 میں آغا خان یونیورسٹی کے ساتھ ایک بہت بڑی بلڈنگ نرسنگ اسکول کی بنائی گئی کراچی میں، اور اس بلڈنگ کا نام رفیدہ بلڈنگ ہے۔ رفیدہ وہ نرس ہے جس نے رسول اکرم کے ساتھ جنگ بدر میں بینڈیجز کرتے ہوئے اس جنگ میں شرکت کی تھی، اس کے نام سے وہ بلڈنگ بنائی گئی۔ اور اس بلڈنگ کو آباد کرنے کے لیے سندھ سے نرسز کو، اپنی جو ہے نا مذہب کی بچیوں کو، اس کے ویژن کے مطابق کسی کو فنڈر میں بلا کر، کسی کو ہنزہ بلا کر، کسی کو چترال بلا کر، کسی کو گلگت میں ڈیوٹی دے کے آغا خان ہیلتھ سروس کے تھرو لوگوں کو یہ شعور دیا گیا کہ ہماری بیٹیاں نہ صرف تعلیم حاصل کر سکتی ہیں بلکہ اپنے گھر سے باہر جا کے کام کر سکتی ہیں۔ آج اسی نرسنگ اسکول کی ہماری بیٹیاں نرسز دنیا بھر کی یونیورسٹیز کے اندر